آگے اگلی آیت ہے آیت نمبر 91 91 ومن جا اور جو آیا بالسیئات یا بدی کے ساتھ آیا یعنی بدی لے کر آیا فکبت وجوہم تو قبت چھونکے جائیں گے وجوہم ان کے چہرے پھر نارے آگ میں حل تجزون اور کہا جائے گا حل تجزون الا ما کنتم تعملون نہیں حل نہیں تجزون تم جزا دیے جائیں گے بدلہ دیے جاؤ گے الا سوائے ما کنتم تعملون جو تم عمل کرتے تھے۔ اس کے اوپر خلیفہ مسیح ابو ہریرہ تعالیٰ کا نوٹ ہے تفسیر فرقان صفحہ 304 پر کہ بالسیئہ یعنی بدی میں، اب یہاں بتانے لگے کہ بدی میں سب سے بڑی بدی کیا ہے اور سب سے چھوٹی بدی کیا ہے، بالکل اسی کے الٹ کہتے ہیں بدی میں کفر و شرک سب سے بڑھ کر ہے یعنی لا الہ الا اللہ کے مقابلے پہ سب سے بڑی بدی کفر و شرک، اور جو اماطۃ الاذان طریق کے مقابلے میں تو فرماتے ہیں اور رستوں میں روک ادنا درجے کی، بس اتنا ہی لکھا ہے کہ ادنا درجے کی گویا بدی ہے، یعنی وہ نیکی چونکہ وہ بڑی ہیں افضل لا الہ الا اللہ اور اس کے مقابلے پہ شرک سب سے بڑی بدی، اور سب سے چھوٹی نیکی جو تھی رستوں کو میں کوئی تکلیف دہ چیز اس کو ہٹا دینا، اور اس لیے جو رستوں میں کوئی روک ڈالے یا اس میں کوئی چیزیں ایسی پھینکے جس سے لوگوں کو تکلیف پہنچے تو پھر وہ اس کی سب سے چھوٹی جو بدی ہے وہ یہ ہے، یعنی یہ بھی بدی ہے دوسرے لفظوں۔ تو جو لوگ آج کل رستوں میں رکاوٹیں کھڑی کر کے بیٹھ جاتے ہیں وہ ذرا سوچیں تو ان کا کیا حال ہوگا۔ ان آیات کے متعلق حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا جو نوٹ ہے وہ یہ ہے آئینہ کمالات اسلام صفحہ 148 148 پیج 147 اور 148 کہتے ہیں نیکی کرنے والوں کو قیامت کے دن اس نیکی سے زیادہ بدلہ ملے گا اور وہ ہر ایک ڈر سے اس دن امن میں رہیں گے۔ یہ جو آیت نمبر 90 کے پھر باتیں ہیں بدی کرنے والے اس دن جہنم میں گرائے جائیں گے۔ ومن جاء بالسیئات بدی کرنے والے اس دن جہنم میں گرائے جائیں گے اور کہا جائے گا کہ یہ جزا در حقیقت وہی تمہارے اعمال ہیں جو تم دنیا میں کرتے تھے، یعنی خدا تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کرے گا بلکہ نیکی کے اعمال جنت کی صورت میں اور بدی کے اعمال دوزخ کی صورت میں ظاہر ہو جائیں گے۔